الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سامعین محتشم، اللہ تعالی کا کروڑوں بار شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے پیارے حبیب دو جہاں کے طبیب سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ 22 جمادی الاخری کے عظیم ایونٹ کی مناسبت سے آج چند باتیں آپ احباب تک گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس عطا کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ہر میدان کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ پورا ساتھ نبھاتے ہوئے اپنا بھرپور کردار پیش کیا ہے۔ تو جو نیک ہستیاں ہیں ان کے ساتھ ہمیں پیار کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، چونکہ یہ انسان کی نجات کا بہترین سبب ہے۔ امام اہل سنت صوفی باصفا امام اہل سنت شیخ المشائخ
امام احمد رضا محدث بریلی علیہ رحمہ اپنی فتاوی العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں ایک بات تحریر فرماتے ہیں کہ جو صف اول کے اولیاء ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا ہوگا. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان مشرق میں ہے دوسرا مغرب کے اندر ہے، ان کی اگرچہ آپس میں ملاقات نہیں ہوئی لیکن وہ ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے. کل قیامت کے دن اس وفا کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع فرما دے گا. ایک انسان ہے اس نے زمانہ بھی نہیں پایا لیکن وفا کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی جمع فرما دے گا. جمع کرنے کا جو سبب ہے وہ آپس میں محبت اور پیار ہے. یہ پیار اور محبت جو ہے قیامت کے دن دونوں کو جمع کروا دے گا. تو انسان کو چاہیے کہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان سے پیار ضرور کرے. انسان اگر ان سے پیار کرے گا تو انسان کامیابی پا جائے گا. جہاں انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے راحت نصیب ہوگی، جہاں انسان کو تسکین قلب نصیب ہوگا، وہیں پہ انسان کے لیے کامیابی کا سبب بھی بنے گا. اس کی مثال یوں نہیں کہ اگر اصحاب کہف کا کتا ولی سے پیار کرے وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے اشخاص ہیں وہ نیکوکاروں سے پیار کریں تو کیا وہ داخل جنت نہیں ہو سکتے؟ تو امام اہل سنت کی بات کی طرف دیکھیں، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ نفوس قدسیہ ہیں جو صف اول کے اولیاء کرام ہیں. ایک بات ضرور یاد رکھیں، انسان نماز پڑھنے کا آغاز کرے تو استاد اپنے شاگرد کو درس دیتا ہے کہ بیٹا صف اول میں نماز ادا کرنا. باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہو تو صف اول میں ادا کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی صف ہے وہ امام کے بالکل قریب ہے، تو پہلی صف کی فضیلت دوسری صفوں کی زیادہ ہے. کیوں؟ وہ امام کے بالکل قریب ہے. اس وجہ سے پہلی صف کے نمازیوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے.
اگر کوئی انسان جماعت سے نماز ادا کرتا ہے تو جماعت کا ثواب تو سبھی کو ملے گا، چونکہ انہوں نے تنہا نماز ادا نہیں کی، وہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے جماعت کو پایا ہے۔ یہ ثواب ایک جدا ہے، لیکن جس نے صف اول کو پا لیا ہے اس کا ثواب جدا ہے۔ اگر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں تو جو امام کے قریب صف ہو اس کی اتنی فضیلت ہے، تو جو صف اول کے اولیاء ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا زمانہ پایا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ سے تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، مجھے بتائیں ان ہستیوں کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ ان ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی جن کا میں تذکرہ خیر آج کر رہا ہوں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی ظاہری حیات میں مصطفیٰ کے مصلے پہ کھڑے ہو کے 17 نمازیں پڑھائیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے مصلے کے اوپر کھڑا کیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انہوں نے اپنی حیات کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے 3000 نمازیں ادا کی ہیں۔ اب غور کریں کہ یہاں پہ معمولی سی بات بیان نہیں ہو رہی، یہاں پہ کثرت کی بات ہے کہ 1-2 نمازی نہیں یا 5-10 نمازی نہیں، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خلیفہ اول کے پیچھے 3000 نمازیں ادا کی ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں، وہ 3.25 دن بنتے ہیں۔ جو اہل لغہ ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ تثنیہ کے بعد جمع کا آغاز ہوتا ہے، تو جمع کی ابتدا 3 سے ہوتی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے خلیفہ اول کے پیچھے 3000 نمازیں ادا کی، وہ کثرت کا پیغام دے رہی ہیں، اور ادھر بھی غور کریں کہ حضور کی ظاہری حیات میں سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں، تو وہاں پہ بھی 3.25 دن بنتے ہیں، تو یہاں پہ بھی جمع کا آغاز ہو رہا ہے۔ پتا چلا سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جن کا مقام ساری نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اعلی۔ اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحاح ستہ کی کتب میں سے ایک کتاب کا نام ہے ابن ماجہ۔ ابن ماجہ حدیث کی وہ کتاب ہے
جن کا تذکرہ سیاستہ کی کتب میں ہوتا ہے، اور سیاستہ کی کتب میں سے چھٹے نمبر پہ ابن ماجہ کا نام آتا ہے، اور ابن ماجہ وہ کتاب ہے جس کی ابتدا پر صاحب مصنف نے اسلام کی بنیادی باتوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر اس کے آغاز پہ دیکھیں تو وہاں پہ جس ہستی کا سب سے پہلے نام دیکھنے کو ملے گا اور جس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اسی طرح ایک عظیم عالم ربانی، صوفی باصفا، سید الاصفیاء، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 9ویں صدی کے عظیم عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تاریخ الخلفاء۔ اس کے فرسٹ پہ جو آپ نے لیسن باندھا وہ سیدنا صدیق اکبر کے مناقب، حالات اور ان کے تذکرے کے اوپر موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام شعرانی کہتے ہیں کہ ان کو 130 بار حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ اور علماء کی مابین ایک معروف جملہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی تو وہ ہیں جن کو 75 بار حضور کی جاگتی آنکھوں سے زیارت ہوئی ہے۔ سامعین محتشم، جس کو حضور کی زیارت ہو جائے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں جس ہستی کا فرسٹ میں تذکرہ کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تو ہے۔ امام اہل سنت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک بار سیدنا صدیق اکبر کو اپنی انگوٹھی عطا کی، فرمایا اے صدیق جا اس انگوٹھی پہ نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے کے آ۔ سیدنا صدیق اکبر چلے گئے، نقاش سے کہا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دے۔ کیوں؟ اس لیے نماز میں جہاں خدا کا نام ہے وہی مصطفیٰ کا نام ہے، قرآن میں جہاں خدا کا نام ہے وہی مصطفیٰ کا نام ہے، اذان میں جہاں خدا کا نام ہے وہی مصطفیٰ کا نام ہے۔ جب نماز، قرآن، اذان میں حضور کا نام خدا کے نام سے جدا نہیں ہے تو میں یہاں پہ خدا کے نام سے محمد مصطفیٰ کا نام جدا کیسے کروں؟ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جا اس انگوٹھی پہ حضور علیہ السلام کے اسم اقدس کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھ دے۔ جبریل امین آئے اور وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کا نام لکھ دیا۔
جب سیدنا صدیق اکبر انگوٹھی لے کے حضور کے پاس واپس گئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی نورانی آنکھوں کے ساتھ اس انگوٹھی کو دیکھا تو کہا اے صدیق یہ اضافہ کیسا؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ خدا کے نام سے آپ کا نام جدا ہو جائے، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کس نے لکھا ہے۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، کہا اے جبریل جا میرے نبی کو سلام کہنا، سلام کے بعد یہ بتانا اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے نام کے ساتھ صدیق اکبر کا نام لکھنے والا تو میں ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم یہ کس نے لکھا، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، سلام کے بعد بتایا یا رسول اللہ یہ لکھنے والا تو میں ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو پتہ چلا کہ جب کسی سے گفتگو کا آغاز کرے تو آغاز گفتگو سے پہلے سلام کرنا چاہیے، چونکہ گفتگو کے آداب اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے امت مسلمہ کو سکھا دیے کہ پہلے سلام پھر کلام۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ سیکھنے کو ملی کہ اگر خدا کے بعد بزرگ ہستی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہستی ہے، اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کیسے بلند کیا؟ کس طرح بلند کیا؟ انسان کو غور کرنی چاہیے۔ قرآن میں خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام، اذان میں خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام، اختصار کے ساتھ یوں کہہ لیں جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہیں وہیں پہ مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ تو سامعین محتشم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اندر اگر انسان تفسیری ابحاث کے اوپر غور کرے تو صحابہ کرام کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ کسی نبی کے اتنے چاہنے والے نہ تھے جس طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، اتنی تعداد کسی نبی کے چاہنے والوں کی نہ تھی۔ اگر یہ خصوصیت، یہ وصف، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف عطا کی ہے تو مصطفیٰ کے سوا کسی کو عطا نہیں کی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کی تعداد مثل انبیاء ہے۔ اور یاد رکھ لو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کی کثرت ہونا یہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اندر شامل ہے۔ تو سامعین محتشم یاد رکھنا جہاں جہاں پر مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا رہے گا وہیں پہ مصطفیٰ کے اصحاب کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جہاں جہاں پر رسول اللہ کے نعرے گونجتے رہیں گے وہیں پہ مصطفیٰ کے صحابہ کے نعرے بھی گونجتے رہیں گے۔ تو اختصار کے ساتھ ایک دو
گزارشات پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو 3 آیات ایسی ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوصاف سے ہیں۔ سابقہ نبیوں نے ایسا پیغام کسی نے نہ دیا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیغام دیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، حضور علیہ السلام تمام نبیوں کی طرف رسول، سارے لوگوں کی طرف رسول بن کے آئے، اور سارے کے سارے نبی بھی حضور علیہ السلام کی امتی ہیں۔ اگر قرآن پاک کا جائزہ لیں تو سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 اٹھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ جتنے بھی نبی آئے، کوئی خاص قبیلے کی طرف، کوئی خاص علاقے کی طرف، کوئی خاص لوگوں کی طرف، لیکن میرے نبی کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ حضور تمام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اٹھائیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی۔ اگر دین کے تکمیل کا پیغام دیا ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کا وصف ہے۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اٹھائیں، رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ پیغام بھی عطا کیا ہے تو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ یہ تمام نبیوں کے آخر پہ تشریف لے کے آنے والے نبی حضور سرور کائنات کے وصف میں سے ایک وصف ہے۔ اور سن لیں، 4 نام ایسے ہیں جس کے معنی اور گہرائی پر غور کیا جائے تو وہ بہت سارا علم عطا کرتے ہیں، جو بہت سارے علوم و فنون کے اوپر بھاری ہیں۔ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 قرآن، نمبر 4 محمد۔ اب غور کریں اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر کہ یہ بہت زیادہ گہرائی رکھتے ہیں۔ تو لفظ قرآن پہ اگر غور کریں تو وہ اتنا گہرائی کا معنی اور مفہوم رکھے تو جو پورا قرآن ہے وہ کس قدر معنی اور مفہوم کے اوپر انسان کو علوم و فنون عطا کرے گا۔ تو اسی کے اندر رب کے قرآن کا فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، قرآن کا فیصلہ سن لیا۔ اب حدیث رسول کا میسج سنیں۔ حضور فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت جابر ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہے۔ اب ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ،
उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना। कहीं तमाम सहाबा को जन्नत की बशारत देते हैं, कहीं अशरा मुबशरा को जन्नत की बशारत देते हैं। अगर उस हदीस की तरफ गौर करें जिसमें अशरा मुबशरा के जन्नती होने का पैगाम है, तो उसमें भी अबू बकर सिद्दीक का नाम शामिल है। अगर इस हदीस के ऊपर गौर करें जिसमें तमाम सहाबा का तज़किरा है, तो इसके अंदर भी अबू बकर सिद्दीक का नाम शामिल है। तो इसलिए मेरे शेख मदनी चैनल के बाटे ने यह नारा गूंज के मुसलमान लोगों तक पैगाम पहुंचाया, हर सहाब ये नबी जन्नती जन्नती। इसकी दलील है तो कुरान की वो आयत वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, और हदीस है तो तिरमिज़ी की ये हदीस जो 3886 नंबर है, जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सहाबा अहले बैत के साथ सच्ची सच्ची वफादारी अता फरमाए।